آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ سرید کھانا تھا، وہ جو شورے میں روٹیوں کو مکس کر کے سرید نہیں بنایا جاتا۔ تو ایک بے حیا عورت، بے شرم عورت، بے پردہ عورت دیکھ رہی تھی، تو اس نے آپ کے اوپر ایک فکرہ کسا، دیکھو کیسے بیٹھتا ہے جیسے غلام بیٹھا ہو، تو خود کھا رہا ہے، کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اس کو دے دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا، آپ کے منہ سے نکلا ہوا لقمے کی ایسی برکت ہوئی کہ اس عورت کے اندر اللہ نے حیا کے سارے خزانے کھول دیے اور اس کے اوپر شرم و حیا غالب آ گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنے انتقال تک کسی سے بھی کبھی کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے اصل میں نیک بندوں کی صحبت۔ اگر آپ برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے نا، آج کل جیسے ہوٹلوں میں اور محفلوں میں اور سیاسی جماعتوں میں اور یہ شادی حالوں میں بے پردہ عورت ہوتی ہے، بے چیز آدمی اچھا خاصا نماز بھی پڑھ کے آیا ہوگا نا، تو وہ آ کر وہاں پر کیا ہوگا کہ اس محفل کا اتنا برا اور اتنا ایسا شر پسند اثر ہوگا کہ انسان کی آنکھ سے بھی حیا اٹھ جائے گا، زبان سے بھی حیا اٹھ جائے گا، اور ہم وہاں کھڑے ہوئے ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے اور شادی پہ گئے ہوں گے، تو ہم اپنی نظروں سے ہر عورت کا پورا جائزہ لے رہے ہوں گے، اور ہماری زبان سے ایسے ہنسی مذاق کے بے حیا جملے اور بے حیا بول نکل رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر جو تھوڑا بہت حیا ہوتا ہے نا، وہ بھی وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی محفل، اس کا ماحول، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی محفل میں جب بیٹھتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، عورتیں اپنے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہیں، عبایا پہن لیتی ہیں، بڑی بڑی ناچ گانے والی عورتیں بھی کبھی مسجد میں آنا ہو یا کسی نیک بندے کے پاس جائیں تو ڈراموں والی، فلموں والی اداکاریں، یہ ساری اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ایک بڑی اچھی اور با حیا عورت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ نیک بندے کا، مسجد کا، دینداری کے اور اس سے اچھے نیک ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماحول کو اپنی زندگی میں ضرور استعمال کریں۔ نیک لوگوں کا جھوٹا کھانا، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی باتیں سننا، اور نیک لوگوں کے منہ سے بچا ہوا پانی پی لینا، اور مردوں کا نیک لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، عورتوں کا نیک عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، تو یہ اگر ہم نیک لوگوں سے ساری زندگی ملتے رہیں گے نا، ہمارے ساتھ ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں نا، اور بے حیائی اور برے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اس وقت نیک لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ ہمیں عیش پرست زندگی سے یہ کہیں دور نہ کر دے، تو ہم ان سے نیک لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب برائی کے دن ہمارے اوپر چل رہے ہو نا، اس وقت ہم نیک لوگوں کا سایہ، نیک لوگوں کی صحبت اپنے سے دور نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آپ کا یہ عمل تھا، صحابہ نے یہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک دفعہ مصافحہ بھی کر لیا نا، اللہ نے اس کو بھی مقدروں والا بنا دیا تھا۔ تو یہ نیک لوگوں کی اور انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی یہ صحبتوں کے یہ اثر ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی نیک لوگوں کو کبھی ختم نہ کرنا، اور دیندار اور شریف لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی ختم نہ کرنا، ورنہ اچھے خاصے نصیبوں والا بندہ بھی بد نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اور اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت کو اگر اپنے پکڑ کر رکھے گا نا، تو انسان جتنا بھی برا ہوگا نا، اس کے باوجود اس کو نیک لوگوں کی برکت سے ایسا اس کو پھل ملے گا کہ اس کا انجام برا ہونے سے بچ جائے گا، اور وہ نیک انجام کے ساتھ مرے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔